جی سر. نہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، تعلیم کے حوالے سے ہم پہلے بھی اس لائیو اسٹوڈیو سے کافی بار گفتگو کر چکے ہیں، خاص طور پر ضلع چکوال کے حوالے سے جس طرح یہاں پر تعلیمی انقلاب آیا اور بالخصوص جو نجی شعبہ ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کر اس نے جس طرح مختلف کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں نے چکوال کا رخ کیا، تو اس کے بعد نہ صرف شرائط تعلیم میں اضافہ ہوا بلکہ ہر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مواقع پیدا ہو گئے کہ وہ اپنی مرضی کے کالج کو جوائن کر سکتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا پوری طرح وہ سارے نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں، وہ فوائد ہمیں اس علاقے کو ملے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب یہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کم سے کم مطمئن ہے کہ جس قسم کے ادارے میں بھی اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس قسم کا ادارہ یہاں موجود ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو متعدد جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کر رکھی ہوتی ہیں ان کا تعلق ضلع چکوال اور تلہ گنج سے ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. یقینی طور پر اس کے پیچھے ان اساتذہ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، ان والدین کی پرخلوص جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے، اور بالخصوص جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہانت کے نتیجے میں وہ آج پوزیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں چکوال پریس کلب نے ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ اقدامات کیے، اور ظاہر ہمارے پاس پریس موجود ہے، ہمارے پاس مختلف چینل موجود ہیں جس کے ذریعے ہم ان اسٹوڈنٹس کو بھی مدعو کرتے ہیں، ان ادارے کے سربراہان کو بھی مدعو کرتے ہیں تاکہ دیگر اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. آج کے لائیو اسٹوڈیو میں بھی ہمارے مہمان جو ہیں ان کا تعلق بھی تعلیمی شعبے سے ہے، جس طرح میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا ہے. کپس کالج کے پرنسپل معروف ماہر تعلیم پروفیسر عثمان جاوید صاحب آج لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے. ویلکم کرتے ہیں، اس طرح آپ تشریف لائے. اور دوسرے جو ہمارے خاص مہمان ہیں اور جنہوں نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا بورڈ ایگزام میں، انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اس حوالے سے مزید ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ابراج حیدر یہاں موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ معروف ہمارے تعلیم پروفیسر مسعود الرحمان صاحب جن کے اعزاز میں ابھی ہم نے ایک نشست بھی کی ہے، وہ بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے. اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں جو صحافی ہیں اور چکوال پریس کلب کے عہدیدار ہیں لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز پروفیسر عثمان جاوید صاحب سے کرتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا وہ بڑی اچھی وغیرہ کیا. بتائیے گا ابراج حیدر کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ میں نے بھی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتائی، تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے کارنامہ انجام کیا دیا ہے. السلام علیکم میر صاحب، قاری صاحب، تمام عہدیداران، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تعلیمی ادارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا بیسٹ پروڈیوس کر سکیں، اور ظاہر ہے جس طرح صاحب نے ذکر کیا بھی کہ چکوال اور تلہ گنج کا نام ہمیشہ اس میں نمایاں رہا ہے. اس میں ظاہر تمام تعلیمی ادارے، ان کے اساتذہ، ان کے اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، سب کی مشترکہ محنت ہوتی ہے اور ان کی مشترکہ کاوش ہوتی ہے جس سے ہوتا ہے. ابھی جس بچے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ میں کہوں گا کہ یہ ہمارا چکوال کے ارشد ندیم ہے. اس بچے نے سر یہ کیا ہے کہ اس بچے نے فرسٹ ایئر کے بورڈ کے ایگزام میں اوور آل فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. یعنی اس نے نہ صرف بوائز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے بلکہ اس نے گرلز کو بھی بیٹ. یہ پنڈی بورڈ ہے یا بیٹل بورڈ ہے؟ راولپنڈی بورڈ ہے. اور اس نے 541 مارکس اسکور کیے ہیں. اور اس بچے نے یعنی چونکہ یوزلی اب جس طرح ٹرینڈ ہے کہ بوائز تھوڑا سا ایجوکیشن میں پیچھے ہیں اور گرلز آگے جا رہی ہیں، میجورٹی پوزیشن گرلز کی ہوتی ہیں، لیکن اس بچے نے نہ صرف بوائز میں پوزیشن لیا بلکہ اس نے گرلز کو بھی پیچھے چھوڑا. تو یہ ایسا بچہ ہے جو کہ ہمارے بہت سارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک یوں سمجھے رول ماڈل ہے. تھوڑا سا اس کا میں آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھوں گا. یہ بچہ ایسا ہے کہ اس بچے کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے عام فیسلٹیز ہیں. وہ جی اس بچے کے فادر جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں، اور یہ مجھے ابھی بتا رہا تھا کہ جس وقت میں نے میٹرک کلیئر کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایک جاب کر لیں، آپ جوائن کر لیں. تو اس نے کہا میں نے آگے پڑھنا ہے.
اور اس نے پھر پڑھا اور پھر کمال کیا. اور سر شام میں یہ جس وقت کالج سے جاتا تھا, کالج تو ظاہر یہ اسکالرشپ پہ پڑھا تھا اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ, لیکن جب یہ شام کو جاتا تھا تو یہ 2 سے 3 گھنٹے محلے کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو خود ٹیوشن دیتا تھا, سو دیٹ کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں اسے مینج کر سکے. تو اس بچے نے نہ صرف سر ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے, اپنے ادارے کا کیا ہے, اپنے پیرنٹس کا کیا ہے, اساتذہ کا کیا ہے, لیکن اس نے پورے چکوال کو پرائڈ بنایا کہ یعنی ہم سب کے لیے ایسا ہے کہ ہمارے سارے بچوں کو, اس جیسے بچوں کو سامنے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو رول ماڈل بنائیں, جیسے سر نے کہا اس کو ارشد ندیم بنائیں. یہ اس جیسے اور بہت سارے ارشد ندیم موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ آگے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ اسٹوری سنی ہے جی, یہ کامیاب لوگوں کی ایک سفر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ابتدا وہ بقول علامہ اقبال ذرا نہ ہوتے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, تو یہ زرخیز مٹی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد شیدر, آپ نے ماشاءاللہ جس طرح ابھی سر عثمان جاوید آپ کے جو تعلیمی سفر ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں, مشکل ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں کہ گر کیا ہے کامیابی کا. آپ نے یہ جو پوزیشن حاصل کی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا, کن لوگوں نے آپ کی رہنمائی کی, کن لوگوں نے مدد کی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ. دیکھیے کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہے کچھ کرو نا اور یہ امید رکھو کہ مجھے ہر چیز اللہ دے دے گا. آپ کو اللہ ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ اس طرح اس راستے پہ چلنا ہے, چلنا آپ نے خود ہے اور اپنی محنت سے چلنا ہے. مشکلیں تو آتی ہیں یار انسان کی زندگی میں, تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بہت زیادہ بچے انہیں مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں, کبھی آگے نکل نہیں پاتے, ایکسیل نہیں کر پاتے, وہ لوگ آگے ان کا ایک گول ہی نہیں ہوتا. تو بیسیکلی جب تک آپ کے پاس ایک گول نہ ہونا کہ میں نے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے, میں نے وہ چیز اچیو کرنی ہے, اس وقت تک آپ کو کوئی آپ کی ڈائریکشن سمجھا آپ کو نہیں ملے. آپ ایک ایسی کشتی ہے جس کو کوئی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا سائڈ کدھر ہے. جب تک آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی ہے تو آپ کہیں بھی نہیں. کس نے ڈائریکشن دی, کس طرح آپ آگے بڑھے, وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل میں کپس کالج کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ اس کالج نے مجھے وہ ڈائریکشن پرووائڈ کی, مجھے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی, مجھے وہ ماحول دیا, مجھے وہ انوائرمنٹ دی, مجھے وہ ٹیچرس دیے جنہوں نے مجھے. اچھا, یہ مالی مشکلات کا بھی ذکر ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے راستے میں آئے نہیں ہوں؟ Yes, first of all, there were a difficulty for me. But کیونکہ جس طرح سر نے بھی بتایا کہ میں نے ٹیوشن پڑھانا اسٹارٹ کیا تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیا میں نے, اس طرح بھی میں نے پڑھنا. نہیں, آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں, آپ تو خود ٹیوشن پڑھنے کی عمر ہے, آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. Yes sir, یہ میں نے 8th کلاس اسٹارٹ کر دیا تھا. ایک ایکسپیرینس بھی ہے, جب تک انسان میں مشکلیں نہ آئے نا وہ کبھی محنت نہیں کرتا. یہ بھی انسان کی ٹھیک ہے جی, ادارے کا کنٹریبیوشن تو آپ نے بتا دیا, ماں باپ کی دعائیں بھی تو ساتھ ہے سر. کیوں نہیں, ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کون آئی کام پوچھے. بے شک یہ ساری ماں باپ کی دعائیں, ان کی محنت ہے. جب بھی اگر میں تھک جاتا تھا نا محنت کر کے, میں دیکھتا تھا کہ میرے والد ابھی گئے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ, وہ بھی کما رہے ہیں, وہ نوکری کر رہے ہیں, وہ کتنی محنت کر رہے ہیں. اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میرے والد بھائی کام کر رہے ہیں, اگر میں آرام کر رہا ہوں تو میری والدہ پھر بھی کام کر رہی ہیں, اور رات تک اٹھی نہیں ہے صرف میرے لیے. اس لیے ان کی دعائیں, ان کی محنت کوئی نہیں کیا.